اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا ہے، آیت نمبر 73 ہے، یا ایھا الناس، پہلے کہا ہے انسانوں، سب انسانوں سے بات کر رہا ہے اللہ، خالی مسلمانوں سے نہیں ہے، انسانوں، یا ایھا الناس ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہو، بتوں کی آیت ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھو اللہ کا چھوڑ کے کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اللہ کے اذن کے ساتھ کوئی ٹھوکر مارے تو مردے کو بھی جلا سکتا ہے۔ یہ توحید کے صحیح بیان کو سمجھنا کہ وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سب مل کر بھی آ جاؤ تو تم مکھی نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے عجب فرمایا مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان سے کچھ لے لینا تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ کیا انسانیت کو اس کی اوقات یاد دلائیے؟ بھائی دسترخوان ہے، فرض کیجئے اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھی، کچھ لے کے چلی گئی، واپس لے سکتے ہو کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم اتنے کمزور ہو کہ مکھی تم سے کوئی لے کے چلے تم واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں۔ مکھی واپس، ہارون رشید ایک جگہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مکھی بار بار اس کی ناک پہ بیٹھ رہی تھی، کبھی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پڑ جاتی مکھی، تو اس نے بار بار ہاتھ مار کے کہا کہ یہ اللہ نے کیوں بنایا اس مکھی کو، نہ بناتا تو کیا فرق پڑتا۔ بہلول سامنے بیٹھے تھے، شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہو بہلول بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ اللہ نے اس مکھی کو اس لیے بنایا ہے کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے۔ ایک مل کے صلوات دے دو نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ اور اللہ کا تو اصول ہی یہی ہے کہ وہ جب کسی بظاہر بڑے کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹے کے ہاتھوں کرتا ہے۔ ہاں وہ ابرہہ آیا ہے ہاتھی لے کر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، ہم نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ تو کیا کتنے بڑے بڑے جانوروں کو بھیجا ہاتھی جیسے؟ نہ چھوٹے چھوٹے ابابیل، ان کی چھوٹی سی منقار، اس میں چھوٹا سا کنکر۔ کوئی بھی پرندہ یہ کہتا ہے پروردگار یہ اتنا بڑا ہاتھی ہے تو میں کیسے مقابلہ کروں گا، میں تو جا رہا ہوں۔ کہا نہ کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں جب تک کہ کام پورا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ اچھا اللہ یہ بھی ممکن ہے اشرف المخلوقات سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان غار ثور میں تھے، 3 دن تک اللہ نے حفاظت فرمائی، مکڑی نے کیا کیا؟ جالا بن دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نمل میں ان اوحن البیوت، سورہ عنکبوت میں ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے جو پسترین گھر یعنی کم ترین گھر، ہلکا گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کم ترین مخلوق کے ذریعے اپنی افضل ترین مخلوق کی حفاظت فرما لی۔ اللہ جس سے جو چاہے کام لینا چاہے۔ کم ترین مخلوق ہے جس کا کمزور ترین گھر ہے، کمزور ترین گھر کے ذریعے افضل ترین مخلوق کی حفاظت فرما لی۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے اذن کے بغیر مکھی بنانا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک ہے دون اللہ، دیکھو آیت ذہن میں رکھنا، مع اللہ الہ آخر غلط، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ بنا کر پکارو غلط، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے پکارو غلط۔ ایک ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو ہے اسے پکارو۔ یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ صحیح ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں بانٹا ہے تمہیں خاندانوں میں، قبیلوں میں؟ تاکہ ایک دوسرے پر فخر کرو گے، غرور کرو گے نا، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، بس تمہاری شناخت ہو سکے
کسی پنجابی کو کسی سندھی پر، کسی سندھی کو کسی مہاجر پر، کسی مہاجر کو کسی کھوجے پر، کسی کھوجے کو کسی میمن پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عند اللہ، باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام المتقین کی عزت تو سب سے زیادہ ہے نا۔ جب سب سے زیادہ باعزت کے سامنے آؤ گے نا مقابلے پر، تو اتنے ہی بڑے ذلیل ہو کے جاؤ گے۔ عند اللہ صحیح ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں، یہی زیارت عاشورہ کا جملہ ہے۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار تو مجھے امام حسین کی وجہ سے عزت اور آبرو عطا فرما۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا، اب میں نے اس لیے پڑھ لیا کہ یہ ایک دفعہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے آپ کو کہ مع اللہ غلط، دون اللہ غلط، عند اللہ صحیح۔ ہم علی کو اللہ کے پیرالل نہیں پکارتے، عرض میں نہیں پکارتے، طول میں پکارتے ہیں۔ اس طرح پکارو یہ عین توحید ہے۔ کیوں؟ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ۔ پھر جب عند اللہ والے سے پکارو گے، جناب احمد جاوید صاحب ہیں جنہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہاں کراچی میں ایک طرحی مشاعرہ ہو رہا تھا، تو بڑے بزرگ اہل سنت شاعر ہیں، تصوف سے ان کا تعلق بھی ہے، ساری باتوں سے ہم ان کے ایگری بھی نہیں کرتے، لیکن بہرحال انہوں نے مولا علیہ السلام کی شان میں کہا تھا، اور یوٹیوب پہ موجود ہے آج تک یہ، کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون۔ آپ سمجھنے والے لوگ ہیں، مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما اتنی بڑی تعداد میں، تو میں یہ اس وسعت الطاف کو، الطاف یہاں پراپر ناؤن نہیں ہے، صفت کے طور پر ہے، ذہن میں رکھنا یہ، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون۔ اب جن کو سمجھ میں آیا وہ سمجھ میں آیا میں نے کیا جملہ کہا ہے۔ یہاں نام کی صورت میں نہیں، صفت کی صورت میں۔ کراچی میں وضاحت کرنی پڑتی۔ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔ ہاں علی نے پوچھا نہیں کہ تو کون ہے، عند اللہ ہے علی ابن ابی طالب، جو عند اللہ ہے نا وہ ایسے عطا کرتا ہے۔